آپ تمام لوگوں کو 14 اگست بہت مبارک ہو۔ آزادی مبارک تو میں نہیں کہوں گی، مجھے آزادی اور آزاد ہونے پہ بہت شک ہے۔ ہم آزاد ہوئے، ہم نے کون سی آزادی اور کس سے آزادی لی؟ محض ایک ٹکڑے کو آزاد کرا لینا آزادی تھی، یا انگریز سرکار سے خود کو آزاد کرا لینا آزادی تھی، یا ہندوستان کا ٹکڑا کرنا آزادی تھی؟ جب میں نیلی نغمہ سنتی ہوں کہ اس پرچم سائے تلے ہم ایک ہیں، میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ ہم تو ایک گلی میں ایک نہیں ہیں۔ جب میں سنتی ہوں کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا، تو میں سوچتی ہوں کہ وطن کی مٹی سے ہم کس چیز کی گواہی مانگ رہے ہیں، اور وہ کس چیز کی اور کتنے خونوں کی گواہی دے گی۔ جب پرچم زمین پہ گر جاتا ہے اور جھنڈیاں زمین تلے جو ہے وہ روندی جاتی ہیں، اس پہ ہمیں حرمت جھنڈے کی جو ہے وہ یاد آتی ہے، مگر اسی زمین کے اوپر پاکستانیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، یہ خون زمینوں پہ بکھرا پڑا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ وطن کی مٹی کس کس خون کی گواہی دے گی۔ ایک خواب تھا جو سرخ رو تھا، مگر اب اس قدر سرخ ہے کہ گلی گلی الگ ریاست کا خواب خون تھوکتا پھرتا ہے۔ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ محض مذہب کے نام پہ تقسیم تھی یا محض جسموں کے نام پہ تقسیم تھی؟ آج تو ہمیں سوچنے کی آزادی نہیں ہے، ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ پہلے ہمارے منہ جو ہے وہ گولی کی تھا سے بند کر دیے جاتے تھے، اب تو باقاعدہ اسمبلیوں میں بل نافذ کیے جا رہے ہیں اور بل پاس کیے گئے ہیں اور بل پاس کر دیا گیا ہے ہمارا منہ بند کروانے کے لیے۔ اس ملک میں غربت، بے روزگاری، دہشت گردی شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے منہ بند کروانا تھا سائبر کرائم بل کے تھرو۔ الہ آباد کے خطبے میں ہندوستان کی علیحدگی کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا، مگر ہندوستان تقسیم ہو جاتا ہے۔ جان ایلیا اس پاکستان کو علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت قرار دے دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بات کریں گے۔ آج ہم ماضی پہ بات نہیں کریں گے۔ سب لوگ ماضی کو رونتے رہتے ہیں اور ماضی کے اوپر ہی مستقل بات کرتے رہتے ہیں، ہم ماضی کی طرف بات نہیں کریں گے۔ لیکن میں صرف ایک بات آپ کو ماضی کے پہرائے میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گی کہ 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال یہی سنتے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم آزاد ہو گئے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم آخر کس مقام پہ اور ہماری آزادی کی کیا ترجیحات ہیں اور کیا ہم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں۔ آج بلوچستان کی عوام اپنے آپ کو آزاد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج خیبر پختونخوا کا جو حال ہے اور آج کراچی میں جو دہشت گردی کی لہر ہے، اور کراچی ایک شہر جو ہے وہ کچرا بن گیا ہے، ہم تو کچرا صاف کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ اب ہم تو اتنی کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کوئی عوامی نمائندہ جو ہے وہ عوام کا کچرا اٹھا لے، وہ اس بات میں آزاد نہیں ہے۔ تو آپ کس بات کی آزادی بنا رہے ہیں؟ آپ کس بات کی آزادی منا رہے ہیں؟ آپ آیا اس بات کی آزادی منا رہے ہیں کہ روز جو ہے وہ لاشیں گرتی ہیں اور ہم لوگ اس بات پہ ہمارا زور ہوتا ہے کہ اچھا 50 مرے، یعنی چھوٹا دھماکہ تھا، کوئی بات نہیں تھی، زیادہ بڑا دھماکہ نہیں تھا۔ روز کسی کی لاش گر جاتی ہے، معصوم لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، اور تو اور ہمارے فنکار اس ملک کے اندر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اچھا فنکار ہمارے مارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ ایک فنکار کو مار دیا، کتنے لوگ مرے روز؟ 1-2 لاشیں گرنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب 10 دھماکے میں 10 افراد ہلاک ہو جائے تو ہمیں اس بات پہ سکون ہوتا ہے کہ چلو زیادہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے۔ انسان کی موت کی خبر پاکستان میں اب کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اخبار کی سرخی میں اگر
100-150 لاشیں گری ہوئی کی خبر نہ ہو تو وہ ہمارے لیے محض کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا. پاکستان کی پہلی آزادی 15 اگست کو منائی گئی یا 14 کو. اب ہمیں اس سے بھی کوئی سروکار، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اقبال نے پاکستان کا کیا خواب دیکھا تھا، وہ خواب تکمیل ہوا یا نہیں ہوا،